ہمارے یہاں الحمدللہ مانگرول چاکھوا پورے جوناگڑھ کے ضلع کا اجتماع 21، 22، 23 کو یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجتماع خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اجتماع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اجتماع میں بس گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ کئی لوگوں کو میں نے خود ہماری ہی بستی میں سے دیکھا، شرابی کبابی مسجد کے قریب نہیں آتے تھے، لیکن جب اجتماع میں گئے اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کی برکت سے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ آج وہ دین کے داعی بن کر، علاقوں کے ذمہ دار بن کر، اس طریقے سے وہ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اجتماعات ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلاتے ہیں، شر کو مٹاتے ہیں۔ میں نے کئی اجتماع کو دیکھا، جیسے سیہور میں اجتماع ہوا تھا، یہ آخری اجتماع حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب اور حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی آمد ہوئی تھی۔ ایک قسم کا اجتماع میں شور مچا تھا، ہنگامہ مچا تھا، لیکن حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیان، ان کا دعا، اور خاص طور سے جب مجمع میں انتشار تھا، حضرت نے صبر کی جو تلقین کی، اللہ تعالیٰ نے شر کو ختم فرما دیا۔ اور اسی اجتماع کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے خطے کو، علاقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اسی وقت سے جو شر پھیلانے والے لوگ تھے اس قسم کے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو دین کے کام میں لگا دیا۔ اجتماع کی بہت سارے خیر برکات انوارات ہوتے ہیں۔ اجتماع کو دیکھ کر ہی انسان کا دل پگھل جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ اجتماع میں جو مجمع آتا ہے، یہ قربانی دے کر یہ مجمع آتا ہے، ایسے ہی نہیں آتا ہے۔ کوئی اپنے والدین کو بیمار چھوڑ کر، کوئی اپنے تقاضے کو چھوڑ کر، اس طریقے سے مختلف قسم کے تقاضوں کو چھوڑ چھاڑ کر اجتماع میں اللہ کے نیک بندے اس طریقے سے آتے ہیں، اور وہ منظر جو ہوتا ہے، کبھی نماز کے لیے صفیں بندھ رہی ہے، کبھی بیان ہو رہا ہے، کبھی تعلیم ہو رہا ہے، کبھی قرآن کے حلقے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ نورانیت کو دیکھ کر لوگ ایمان اسلام کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ برادران وطن بھی اجتماع میں پہنچتے ہیں۔ دھلیا کا اجتماع ہو رہا تھا، ایک سادھو جو اتنا مجاہدہ کر رہا تھا کہ ایک پیر پر کھڑا تھا، لیکن جب اس جنگل کے علاقے میں اجتماع ہوا، وہ اپنے عبادت گاہ میں سے نکل کر آیا اور اجتماع میں شریک ہوا، اور یہ منظر دیکھ کر وہ حیران شزدر رہ گیا، اور
اس نے ایمان اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں دین کی برکات، یہ اجتماعات کی برکت ہے۔ شروع میں بہت سارے اجتماعات ہوئے۔ سب سے پہلا اجتماع نوح میں ہوا، میوات کے علاقے میں۔ اس میں ہمارے اکابر اہل اللہ اس طریقے سے شریک ہوئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک ہوئے، بڑے بڑے اکابر اہل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر والے کام کو پوری دنیا میں چلا دیا۔ ان اجتماعات میں خاص طور سے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر شریک ہوا کرتے تھے۔ میوات میں ماسیڑا کر کے ایک جگہ ہے، اس اجتماع میں حضرت شریک تھے۔ اس اجتماع کی کارگزاری حضرت فرماتے ہیں، مولانا نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں تذکرہ کیا ہے۔ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کتاب گجراتی میں بھی ہے۔ مولانا اس میں لکھتے ہیں کہ اجتماع خیر و عافیت کے ساتھ چل رہا تھا، بیانات، تشکیل وغیرہ سب کچھ ہو رہے تھے۔ میں تو تھک کے چور ہو گیا تھا، لیکن جب میں ایک قریبی مسجد میں آیا اس نیت سے کہ میں یہاں پر آرام کروں گا، پورے دن کا تھکا ہارا مارا، لیکن مجھے دھیرے دھیرے بھینی بھینی ایک آواز آنے لگی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو میں سوئے سوئے دیکھا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ تو میں نے دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمری میں، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اجتماع کے کاموں میں مصروف تھے، لیکن میں نے رات کو جو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے دوران میں، تو میرا دل پسیج گیا اور میں رونے لگا کہ ابھی تو میری جوانی ہے اور یہ شخص ضعیف العمر، ضعیف ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ کھڑے ہو کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرا دل پسیج گیا۔ پہلے اجتماعات میں لوگ راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، دن بھر تھکتے تھے اور راتوں کو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اس چیز کی کمی آ گئی ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا جماعتیں بھی جب چلتی تھی راتوں کو جاگا کرتی تھی اور اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں۔ جب یہ سب باتیں امت کے اندر تھی، ہمارے ساتھیوں میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی حفاظت فرمائی، اور اب بھی یہ کام الحمدللہ بہت زور شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں ابھی کچھ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میں جماعتیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، ایک دین کی فضا قائم ہو رہی ہے، باطل ختم ہو رہا ہے،
قل جاء الحق وزهق الباطل، باطل اس طریقے سے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کو قائم فرما رہے ہیں، اور حق کا وجود پوری دنیا میں اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ جب دعوت کا کام صحیح طریقے سے صحیح نیت سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ باطل کی طاقتوں کو اکھاڑ کر رکھ دیں گے، اور ان اجتماعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل مدارس کو طلبہ دیں گے، اہل خانقاہ کو، مشائخ کو اللہ تعالیٰ مریدین عطا فرمائیں گے، اور حضرات مفتیان کرام، ایک وقت تھا حضرات مفتیان کرام سے صرف لوگ میراث کے، طلاق و نکاح کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دور دکھا دیا کہ بہت کثرت کے ساتھ مفتیان کرام سے عوام نماز کے، روزے کے، بنیادی باتوں کے مسائل اس طریقے سے پوچھ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مدارس میں بس غریب طلبہ وہی لوگ جایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دور کر دیا کہ بڑے بڑے مالدار وہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں۔ حج کے دوران میں نے خود دیکھا، سید انور کے بیٹے وہ حفظ قرآن کر رہے تھے، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے مکمل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی۔ اسی طریقے سے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو بھی حافظ بنایا۔ اس طریقے سے بڑے بڑے مالدار اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں۔ آج مدارس کا حال یہ ہے کہ اہل مدارس ان کے پاس جگہ نہیں ہے بچوں کو رکھنے کے لیے۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو محتمم اس طریقے سے معافی مانگنے لگے کہ دیکھو جتنا ہم نے حساب کیا تھا اس سے زائد بچے آ گئے ہیں، اب اس طریقے سے زائد بچے ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت اور تبلیغ کی برکت سے جگہ جگہ مدارس کا جال بچھا دیا۔ میں افریقہ گیا تو وہاں پر اتنے بڑے بڑے مدرسے دیکھے، خاص طور سے دارالعلوم زکریا، بہت بڑا دارالعلوم، اور وہاں پر بخاری شریف اور ساتھ ساتھ افتاء کا انتظام، سارا وہ منظر دیکھ کر میں حیران و شزدر رہ گیا۔ اصل میرے اول شیخ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں پر بہت کثرت سے جایا کرتے تھے۔ آخر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ انہی کی تربیت یافتہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کثرت سے ان علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ آخر عمر میں حضرت شیخ نے اتنا سفر کرنا شروع کر دیا، لوگ حیران و شزدر تھے کہ وہ شیخ جنہوں نے پوری زندگی گوشہ نشینی تنہائی میں بس قرآن اور حدیث اسی میں مشغول رہنے والے حضرت، بس
بخاری شریف کے درس میں مشغول رہا کرتے تھے اور کتابیں وغیرہ لکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں۔ یہ فضائل اعمال تو ہے ہی، لیکن احادیث کی بڑی بڑی کتابیں، ان کا شرح لکھا، عجیب و غریب کتابیں جیسے بذل المجہود وغیرہ، یا اس طریقے سے حضرت نے ترمذی کی شرح، بخاری کی شرح، نہ جانے کتنی ساری کتابیں حضرت شیخ نے لکھ ڈالی ہے۔ ایک کتاب کا میں ضرور مشورہ دوں گا۔ حضرت شیخ نے جو اصلاحی کتابیں چھوٹی چھوٹی، حضرت نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ہے الاعتدال، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے حضرت نے نصیحتیں فرمائی ہیں، اختلافات وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کا حل حضرت نے اس میں بتایا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اکثر بیشتر بس جیسے فارغ ہوتے، یورپ کے ممالک کا ان حضرات نے سفر شروع کیا اور جگہ جگہ دعوت و تبلیغ کے اجتماعات میں بھی شریک ہوئے، اور جگہ جگہ خانقاہوں کو قائم کیا، اور آج بھی خانقاہیں اس طریقے سے باہر ممالک میں آباد ہیں۔ جماعت میں نکلنے والوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ کیسے کیسے شرابی کبابی نکلے۔ ہمارے احمد آباد کے بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، شروع کی ان کی زندگی یہ تھی کہ یہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دعوت کے بزرگ یہ رکشہ بھی چلاتے تھے، ان کے رکشہ میں بیٹھ کے گئے اور دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ یہ پھر ہمارے اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے اس کے یہ ذمہ دار بنائے جاتے تھے، اور ان اجتماعات کی پوری ذمہ داری یہ اٹھاتے تھے، اور جب بیان وغیرہ کرتے تھے تو ان کے بیان کو لوگ لکھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کے بیان کو سن کر لکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھائی فضل کریم، آپ جو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ کتابوں میں تو نہیں ملتے، لیکن ہے صحیح۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو علم لدنی عطا فرما دیا، اور جب تشکیل کرتے تھے تو پورا کا پورا مجمع کھڑا ہو جاتا تھا۔ ان کے زمانے میں بہت جماعتیں نکلی، بیرون وغیرہ سارا تقاضا پورا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قاضی عبدالوہاب صاحب شروع میں ایسے ہی زندگی تھے، لیکن اللہ کے راستے میں چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا زبردست دین کا کام لیا۔ اصل یہ رہنے والے ہمارے اسی علاقے کے ڈیلوارہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا
ہمارے ویراول میں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آئے تھے جماعت میں، اور ان کے بیٹوں سے بھی اس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابا کو لگانے کا جو ذریعہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر بنایا، وہ قاضی عبدالوہاب صاحب ہیں۔ وہ لوگ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت مولانا بھی کبھی کبھی اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ممبئی میں امامت کرتا تھا، نماز پڑھایا کرتا تھا، جماعتیں آئی اور اس طریقے سے میں ان کے ساتھ ہو لیا، تو یہی قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تشکیل کی، اور میں اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ جب اسٹیشن پر پہنچا تو میں بہت گھبرایا ہوا تھا، سارے لوگ آگے، مصلی حضرات بھی آگے کہ مولانا آپ کہاں پر جا رہے ہو، ہمارے گھر والے بھی آگے کہاں پر جا رہے ہو، سب یہ بات دیکھ رہے، یہاں تک کہ میرا دل ڈگمگانے لگا۔ قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے تسلی کے کلمات کہے اور یوں کہا کہ عمر گھبراؤ مت، دیکھو بظاہر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں امامت چھوڑ رہا ہوں اور میں اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہوں، اور میری والدہ بیمار ہیں، بیمار والدہ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے تسلی کے کلمات کہے کہ مولانا آپ اللہ کے راستے میں نکل جائیے، آپ نکلیں گے تو آپ کے نکلنے کی وجہ سے آپ کی مسجد تو آباد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نکلنے کے ذریعے سے پوری بستی بلکہ پورے علاقے کو آباد کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ مولانا نکل جائیے، آپ یہ نہ گھبرائیں کہ آپ کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کو پورے عالم میں بکھیر دیں گے، پورے عالم میں آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ تو مولانا نے ہمت کر لی اور چلتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا سے کتنا زبردست دین کا کام لیا، کتنا زبردست دعوت کا کام لیا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسی نیک بندے کی دعا اور اس کی محنت سے میں اس کام میں لگا۔ مولانا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پورے عالم میں دین کا کام لے گا، پوری دنیا میں دین کا کام لے گا۔ ایک مرتبہ مولانا نے فجر کے بعد بیان کیا، اور اس کے بعد پھر ایک جوڑ تھا، وہ جوڑ اس وقت عالمی جوڑ تھا، اس میں امریکی ممالک، افریقی ممالک سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ مولانا نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد مولانا ہم لوگ جو خادم تھے حضرت کے پاس بیٹھے تھے، تو مولانا کہنے لگے کہ آج اللہ تعالیٰ نے قاضی عبدالوہاب صاحب اور میری والدہ کی
دعائیں کام آ گئی کہ میری والدہ بھی کہا کرتی تھی کہ بیٹے عمر، اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا دین کا کام لے گا۔ جب مولانا اپنے گھر میں تعلیم کیا کرتے تھے تو مولانا کی والدہ کہا کرتی تھی کہ آج تیری بات کو ہم چند لوگ سننے والے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تیری بات کو پورا عالم سنے گا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میری والدہ کی بات سچ ہو کے رہی کہ آج میری بات اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر پہنچا دیا۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت اپنے بیان کے درمیان زبردست انداز میں کیا کرتے تھے۔ بیان کے دوران جب حضرت قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میں حضرت کے ساتھ دارالعلوم دیوبند، حضرت کا معمول تھا کہ حضرت کو لوگ دارالعلوم والے دعوت دیا کرتے تھے۔ ہر سال شعبان اس سے پہلے کے دنوں میں سالانہ چھٹیوں کے وقت حضرت تشریف لے جاتے تھے اور ایک عجیب منظر ہوا کرتا تھا۔ پورا دارالعلوم کے طلبہ اس میں تشریف رکھا کرتے تھے، دارالعلوم کے اساتذہ بھی اس میں تشریف رکھا کرتے تھے، بلکہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا کا بیان ہونے سے پہلے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کچھ باتیں ارشاد فرماتے تھے اور مفتی صاحب بھی مولانا کے بیان میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور مولانا کا معمول یہ تھا کہ مولانا قرآن مجید کی تلاوت اور احادیث نبویہ جب طلبہ کے سامنے بیان کرتے تھے، طلبہ اساتذہ حیران و شزدر رہ جاتے تھے اور سب کی زبان سے یہی جملے، یہی الفاظ نکلا کرتے تھے کہ یہ تو لسان التبلیغ ہے، کہ یہ تو تبلیغ والوں کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دعوت و تبلیغ کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ سب کی زبانوں پر یہی الفاظ جاری اور ساری ہوا کرتے تھے۔ میں نے مولانا کا معمول یہ بھی دیکھا کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ جو کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا، حضرت اس کو اس طریقے سے جتنے بھی اساتذہ تھے سب اساتذہ کو لفافہ کے اندر رکھ کر تقسیم کروایا کرتے تھے۔ جہاں پر بھی جاتے تھے علماء کا ادب اور احترام میں نے خود اس طریقے سے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ اگر کوئی استاد حدیث آتا، کوئی بخاری پڑھانے والے، ترمذی پڑھانے والے، تو روتے ہوئے ان سے ملا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا ادب احترام ہم نہیں کر سکتے اور آپ لوگ نبوت کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہے ہیں۔ بہت سراہا کرتے تھے اور بہت ہی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آخر میں مولانا
کے بیان میں بس رکت ہی رکت رہتا تھا، بس مولانا روتے ہی رہتے تھے، اور اکثر پھر کارگزاریاں سنایا کرتے تھے، ملکوں کی کارگزاریاں سنایا کرتے تھے۔ یہ سب تفصیل طلب ہے، مولانا کی سوانح حیات کئی آ چکی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی کس انداز سے تربیت کی، اور خاص طور سے وہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مواعظ کو بہت کثرت سے سنا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ایک بات پر میرا پورا بیان تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت کے بڑے قریبی رہے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور اجتماعات میں اہم بیان انہی کا ہوا کرتا تھا۔ خیر، ہمیں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح حیات ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے سے دعوت کے کام میں، دین کے کام میں لگائے رکھے۔ بہت اونچا کام ہے۔ ہمارے موجودہ اکابر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان سے بھی زبردست اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریب تھے۔ میں جب بھی جاتا تھا تو اکثر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ نظر آتے تھے، اور انہی کی خدمت میں یہ اکثر رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو گجرات کے اجتماعات چل رہے ہیں، اس میں سر فہرست حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم ضعیف العمری کے عالم میں پھر بھی چل رہے ہیں جگہ جگہ۔ اتنے ساری دوائیں سب کچھ، اور کتنے معذور ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں چل رہے، اور اجتماعات میں خاص طور سے شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے درد اور غم عطا فرمایا ہے۔ ان کے اندر بہت ساری صفات ہیں، ان کو ہم لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اجتماعات میں رات کو اکثر یہ قیام میں رہتے ہیں، لوگ تھک کے سو جاتے ہیں، لیکن حضرت اس طریقے سے راتوں کو نماز میں، دعا میں اس طریقے سے مشغول لیتے ہیں۔ تو ان حضرات اکابرین کی آمد ہے۔ ہمارے مانگرول شہر میں یہ جو چاکھوا اجتماع ہے، اس میں آ رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس اجتماع میں شریک ہوں، اور صرف شریک نہ ہو بلکہ راہ خدا میں نکلیں، زیادہ سے زیادہ جماعتوں میں نکلیں، کثرت سے نکلیں۔ بیان تقریر اس کی کمی نہیں ہے، لیکن اصل راہ خدا میں نکلنا یہ اصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اجتماع میں پہنچنا آسان فرمائے۔